اپنی ذات کے ساتھ ایک سنسیریٹی ریکوائرڈ ہے کہ میں جو غلط کر رہا ہوں اس کو غلط تسلیم کرنے کے لیے نا you have to be honest with yourself. Sometimes we are fooling ourselves by doing certain things اور ہم اس کو نا justify کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یار یہ اتنی وجہ اس کی یہ وجہ ہو گئی تھی یا یہ ہو گیا تھا وہ. We are being insincere towards our own self. لوگوں کی باتوں کو نا اتنا زیادہ سر پہ نہ چڑھا لیا کرو، کیونکہ جب وہ تعریف کرتے ہیں ایگزیجریٹ کرتے ہیں، اور جب وہ برا بھلا بھی کہتے ہیں نا تو اس میں بھی ایگزیجریشن ہوتی ہے. تو کرو تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرو، اور جب آپ لوگوں سے پیچھے ہٹ جاؤ گے تو ڈیفینیٹلی آپ کے اخلاص میں الحمدللہ بہتری آ جائے گی. یہ ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن ہے کہ میری اگر میں سنسیریٹی پہ کام کروں گا تو وہ سنسیریٹی یا انٹینشن چینج نہیں ہوگی اور کچھ ٹائم تو یہ رہے گی. امام سفیان ثوری کہتے ہیں کہ میں نے سنسیریٹی سے زیادہ کوئی چیز اپنے آپ پہ مشکل نہیں پائی کہ اس کو قابو میں رکھوں. اور دوسرا وہ طرف کہتے ہیں کہ جو سنسیئر ہوتا ہے نا اس کا دل ایک دن میں 40 دفعہ ٹاس اینڈ ٹرن کرتا ہے. انسنسیئر. اور جو انسنسیئر ہوتا ہے اس کا دل 40 سال تک ایک ہی ڈائریکشن میں رہتا ہے. وہ انسنسیئر ہے. اخوان میں یہ پڑھ رہا تھا کہ امام مالک رحمہ اللہ جب اپنی موطا لکھ رہے تھے نا تو ان کو بہت سے لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں لکھ رہے ہیں، کیونکہ موطا تو بہت ساری لکھی جا چکی ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا مجھے دکھاؤ. تو جب انہوں نے موطا کچھ دیکھی نا اور بند کر دی، انہوں نے کہا کہ فَسَتَعْلَمُونَ مَا أُرِيدُ بِوَجْهِ اللَّهِ، کہ تم بہت جلد جان لو گے کہ کون سی موطا کو لکھتے ہوئے اللہ کا چہرہ دیکھنے کی امید تھی. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ مَا كَانَ لِلَّهِ سَيَبْقَى، جو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے تو باقی رہتا ہے. اور اگر ہم آج موطا کا ذکر کریں تو صرف ایک ہی نام ہمارے سامنے آتا ہے، وہ موطا امام مالک کا آتا ہے. حالانکہ بہت ساری ماشاءاللہ موطا اس ٹائم تھی اور انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ قبول کرے گا. لیکن یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو چیز اللہ کے لیے کی جاتی ہے وہ ہمیشہ باقی رہتی ہے. تو ہم جو لوگ سن رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، اگر تو اللہ کی رضا کے لیے ہے تو یہ باقی رہے گا. لیکن اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور انٹینشن بھی اس سب میں شامل ہے تو یہ سب ضائع ہو جائے گا. اور یہ سارا کام ایک وینٹیلیٹر پہ ہے کہ دیکھنے میں تو شاید بڑا لگے اور جیتا جاگتا لگے، لیکن جیسے ہی وینٹیلیٹر کا سوئچ نکال دیا جاتا ہے وہ باڈی بالکل ڈیڈ ہو جاتی ہے. تو جیسے ہی کوئی انسان مرے گا تو یہ سارا کام ٹھپ ہو سکتا ہے. تو اس لیے جو لوگ سن رہے ہیں، جو لوگ پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، ہم سب کے لیے انٹینشنز کو پیوریفائی کرنا اور رمضان کے مہینے میں اٹس اسینشیل اینڈ کروشل واللہ. اور جیسے امام بخاری نے رحمہ اللہ نے سب سے پہلی جو حدیث لکھی تھی انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. اور سبحان اللہ وہ انہوں نے حرم میں بیٹھ کے لکھی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمام محدثین اکثر اس حدیث سے شروع کرتے ہیں اور ان کی انٹینشنز ماشاءاللہ اتنی پیور تھیں کہ اللہ تعالیٰ کی قرآن کے بعد اصح الکتب المصنفہ یعنی بعد القرآن جو صحیح بخاری ہے وہ قرآن کے بعد سب سے آتھینٹک بک ہے. تو انشاءاللہ لیٹس ٹاک اباؤٹ انٹینشن، نیہ، صدق. آج کا جو ٹاپک ہے نا سبحان اللہ اٹس ویری پروفاؤنڈ. اور میں سمجھتا ہوں جب آپ دین کی بات کرتے ہیں نا کلیتاً، ہم لوگ ایک مسافر ہیں اور ایک پرٹیکولر ڈیسٹینیشن کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ فتزودوا، جہاں پہ تم نے سفر کرنا ہو تو زیادہ راہ اکٹھا کر کے جایا کرو، اپنی پراپر ارینجمنٹ کر کے جایا کرو. اب جب آپ یہ جان لیتے ہو کہ آپ مسافر ہو اور آپ نے ایک ڈیسٹینیشن کی طرف جانا ہے، اینڈ الحمدللہ وین یو بلیو دیٹ یو آر اے مسلم اور آپ نے آگے جا کے اللہ سے ملاقات بھی کرنی ہے، تو آپ نا ارینجمنٹ کرتے ہو کہ میرے پاس یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے، خشیت ہونی چاہیے، اور باقی ساری زیادہ راہ کے یہ بھی کچھ خزانے ہیں. ان سب زیادہ راہ میں سے جو فنڈامنٹل ہے، جو سب سے اعظم ہے، وہ برو اخلاص ہے. اگر آپ کے پاس سب کچھ ہے، ایمان، یقین، سو ٹو سے اپیرنٹلی، اب یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ اعمال ظاہرہ میں آئیں کہ وچ از اپیریبل. آپ نماز لے کے جا رہے ہو، آپ صدقہ لے کے جا رہے ہو، یہ سارے زیادہ راہ ہیں نا. اگر آپ کے پاس اخلاص نہیں ہے نا
تو سمجھ لیں کہ وہ جتنا کچھ آپ لے کے گئے ہو اس کا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. اتنا امپورٹنٹ ہے یہ اخلاص. یس ایگزیکٹلی برو. اور میں سمجھتا ہوں کہ انسان عمل کے بدلے جنت میں نہیں جاتا, انسان اخلاص کے بدلے جنت میں جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. عمل بہت ہی بڑا کیوں نہ ہو ختم کر دیا جاتا ہے اگر اخلاص نہ ہو. بالکل ایسا. اگر اخلاص ہے تو چھوٹا سا عمل, جیسے وہ جو حدیث آتی ہے نا جس میں ایک پروسٹیٹیوٹ نے ایک کتے کو پانی پلایا بالکل ایسا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا. تو امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ کیا ہر پروسٹیٹیوٹ جو کتے کو پانی پلاتی ہے وہ جنت میں جائے گی؟ نو. کیا ہر وہ شخص, ایک شخص بھی چل رہا تھا, وہ پیاسا تھا اور اس نے پانی پیے کنویں سے, پھر آگے چل پڑا, آگے دیکھا کتا نے زبان نکالی ہوئی اور وہ بہت پیاسا ہے, اس کو اپنی پیاس یاد آ گئی اور اس نے اس کو پانی پلایا, اللہ نے اس کو معاف کر دیا. کہ ہر پیاسا انسان جو کسی جانور کو پانی پلاتا ہے, یا ہر مسلمان جو راستے سے ایذا پہنچانے والی چیز کو ہٹاتا ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے میں نے ایک شخص کو دیکھا جو ٹاس اینڈ ٹرن کر رہا تھا جنت میں, کروٹیں بدل رہا تھا آؤٹ آف ہیپینیس اینڈ خوشی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا. کیوں؟ کیونکہ اس نے, وہ جا رہا تھا, دیکھا درخت راستے میں, اس کا خیال ہے کہ مسلمانوں کو ایذا اور تکلیف نہ پہنچائے, اس کو کاٹ کے سائڈ پہ کر دیا اس نے. نو, ناٹ ایوری پرسن ول گو ٹو جنہ ہو ڈز دس ایکٹ. اچھا, هذا من فقہ الدین, کہ دراصل نا دین کی انڈرسٹینڈنگ ہی یہ ہے کہ کبھی کبھار نا بندہ اس طرح کی احادیث سنتا ہے یا آیات سنتا ہے نا, وہ شاید سوال کرتا ہے علماء سے کہ مجھے یہ بتائیں کہ میں کون کون سے اعمال کروں, مجھے آیا نماز کے ساتھ کچھ اور ایکٹس بھی کرنے ہیں, اذکار کرنے ہیں. اصل میں بندہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ میں کون سے اعمال کروں, حالانکہ عمل چاہے جو مرضی ہو, عمل کے اندر جو نیت ہے وہ میٹر کرتی ہے. بالکل. یعنی اصل میں کرکس یہ ہے کہ آپ چاہے, اب جیسے آپ نے بات کی نا, ہو سکتا ہے کہ ایک لیم آدمی یہ بات سنے کہ اچھا پانی پلانے سے بندے کو بخش دیا گیا, یا ایک پتھر کو یا کوئی نقصان پہنچانے والی چیز اس سے ہٹا دیا جائے تو بخش دیا جائے گا, تو شاید ہو سکتا ہے کہ وہ سمجھے کہ اچھا یہ اٹس ویری ایزی. لیکن وی ہیو ٹو سی بیہائنڈ دا سینس کہ اصل میں اگر اس بندے نے وہ کام کیا, اس کی انٹینشن کیا تھی, آیا یہ للہ تھا, یا یہ دیکھ رہا تھا کہ پیچھے سے پورا اس کا انٹراج جا رہا ہے اور پھر وہ ویڈیوز بن رہی ہیں, فوٹوز بن رہی ہیں, اور اس نے سب کے سامنے وہ چیز اٹھا کے سائڈ پہ کر دی. دیٹ از واٹ میٹرز, the amount of sincerity in that act. اصل میں کوالٹی آف, بلکہ قبولیت ہی بیسس اس کا کرائٹیریا میں ایک یہ ہے آپ کی, اٹس ایکول ٹو زیرو اف یور انٹینشن از انکریکٹ. آپ جتنا مرضی بڑا عمل کرتے رہیں, آپ حج کر لیں اور نیت آپ کی خراب ہے, اٹ از جسٹ ٹو یو نو مے بی شو آف یا کسی اور وجہ سے, مطلب کچھ بھی ہو, آپ کا بڑا سا بڑا عمل ہو جائے لیکن آپ کی نیت اللہ کے لیے نہیں ہے, اور اس کی کوالٹی میں مطلب اس کی کوالٹی ڈاؤن ہو جائے گی اگر اس کے اندر ملاوٹ بھی ہے. مطلب کبھی کبھار ہم لوگ نیک عمل کر رہے ہوتے ہیں بٹ ہمارے ساتھ ساتھ نا 2-3 نیتیں بھی ہوتی ہیں کہ یار اس میں کوئی دنیاوی فائدہ بھی ہو جائے گا, چلو اچھا کام ہے, فائدہ بھی ہو جائے گا, نو, تو اس کی کوالٹی ڈاؤن ہو جائے گی. شاید اللہ کے ہاں قبول تو ہو جائے کہ اس میں آپ نے اللہ کے لیے بھی کیا لیکن ساتھ کچھ ملاوٹ کر دی. لیکن میجر پرسنلی واللہ میں بتاؤں سب سے زیادہ ڈر بھی بلکہ لگتا ہے اور مشکل بھی کام لگتا ہے, وہ ہے کہ نیتوں کو نا ایٹ آل ٹائمز ان چیک رکھنا, اور اپنی سنسیئرٹی کو نا بار بار ری وزٹ کرنا. اور کیوں کبھی کبھار پتہ کیا ہوتا ہے, اسپیشلی کوئی ہم اچھا کام جب پہلی دفعہ کرتے ہیں نا تو بڑی نیک نیتی سے کرتے ہیں. جی, آپ جس بندے نے زندگی میں مطلب نمازی نہیں تھا لیکن پہلی نماز پڑھی, مسجد جانا شروع کیا, اس کا اخلاص, اس کی نماز بہت بہترین ہوتی ہے. جب بھی وہ چیز روٹین میں آنا شروع ہو جاتی ہے نا, ہم سارٹ آف ایک انسان اس طرح کا ہے کہ وہ نا بھول جاتا ہے کہ وہ اس نے کام کیوں شروع کیا تھا, اور ہم وہ اس چل پڑتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے, ہمارے ارد گرد کا ماحول وہ ہماری نیتوں کو انفلوئنس کرنا شروع کر دیتا ہے. ہماری ایون جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ ہم یہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, مطلب پہلے سیزن میں ہم نے شروع کیا تو ہم نے بہت سوچا, اب ہماری ایک وہ شاید اگر یہ روٹین بن رہا ہے تو ایوری ٹائم وی اسٹارٹ دس تھنگ, بلکہ پوڈ کاسٹ کیا کوئی لیکچر, کوئی دروس, کسی قسم کی چیز بندہ شروع کرے تو وہ اپنے آپ سے کیا یہ پوچھتا ہے ہر دفعہ کوئی دعوت دیتے ہوئے کہ یار میں یہ کیوں کر رہا ہوں, میں کس کے لیے کر رہا ہوں. اور اس کو نا بار بار چیک رکھنا اپنے اوپر بڑا ٹف ہوتا ہے. مطلب آئی تھنک وی ایز ہیومنز کیپ فورگیٹنگ کہ یار میں جو نیک عمل کر رہا ہوں یا ایون نماز پڑھ رہا ہوں, میں اللہ کے لیے, ہم ایک نماز روٹین بن گئی ہے, بس جا رہے ہیں مسجد, جا رہے ہیں, نماز پڑھی, واپس آ گئے, قرآن کھولا, قرآن کی تلاوت کی, اینڈ یو کیپ, اور ساتھ ساتھ دنیاوی کام چل رہے ہیں, چیزیں چل رہے ہیں, اینڈ وی سارٹ آف لوز سائٹ کہ یار اصل زندگی کا مقصد کیا ہے, میں یہ کر کیوں رہا ہوں. اور سبحان اللہ, میں
بیٹھا غور ہی کر رہا تھا کہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے نا قرآن کے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اچھا اللہ تعالیٰ نے شروع میں قرآن میں بتایا کہ یہ گائیڈنس ہے کتاب کس کے لیے؟ متقین کے لیے. اچھا متقین کون ہیں، تقوی والے کون ہیں؟ اس کی پرائمری ڈیفینیشن جو اپنے آپ کو نا گناہوں سے بچاتا ہے، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے. روزے اور صیام اس کا بھی ایک مقصد یہ ہے کہ آپ متقی بن جائیں نا، تقوی والے، دیٹس دی آبجیکٹو. اچھا گناہ سے اپنے آپ کو کون بچائے گا؟ پہلی اس کی کرائٹیریا یہ ہے کہ جب وہ جو بھی گناہ کر رہا ہے اس کے اندر اس کی اکنالجمنٹ تو ہو نا، پہچان تو ہو کہ گناہ کر رہا ہوں. اللہ میں بتاؤں اس کے لیے برو ایک سنسیریٹی ریکوائرڈ ہے، اپنی ذات کے ساتھ ایک سنسیریٹی ریکوائرڈ ہے کہ میں جو غلط کر رہا ہوں اس کو غلط تسلیم کرنے کے لیے نا یو ہیو ٹو بی آنیسٹ ود یور سیلف. سم ٹائمز وی آر فولنگ آر سیلوز بائی ڈوئنگ سرٹن تھنگس، اور ہم اس کو نا جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یار یہ اتنی وجہ، اس کی یہ وجہ ہو گئی تھی یا یہ ہو گیا تھا وہ. وی آر بینگ انسنسیئر ٹورڈز آر اون سیلف. بولا یہ اگر ہمارے اندر عادت آ گئی نا، ہم اپنے ساتھ ایک سنسیئرٹی نہ، تقویٰ تو بھول جائیں. کیونکہ آپ گناہ کو اکنالج نہیں کر رہے، آپ جب گناہ کو اکنالج نہیں کر رہے اس پہ توبہ استغفار نہیں کر رہے، اس سے بچنے کی نہیں کوشش کریں، آپ وہ نہیں کرے تو تقویٰ کیسے آئے گا؟ اینڈ آئی واز لسننگ ٹو اے شیخ، وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تقویٰ والوں کے لیے ہدایت ہے، مطلب متقینوں کے لیے ہدایت ہے نا اس کتاب میں. تو اس میں وہ بڑا ایک ڈفرینٹ اینگل مجھے لگا کہ بندہ سوچتا ہے اچھا یار ہدایت ملے گی تو تقویٰ ہے تو تقویٰ لوگ تو آپ نا تھوڑا سا کش پکش میں ہوتے. تو اس میں ایک جو بات سمجھنے کی مجھے سمجھ آئی وہ یہ تھا کہ اپنے گناہوں کے اوپر چیک رکھنا، بینگ سیریسلی ویری سارٹ آف کرٹیکل، اپنی لائف کو نا بڑے غور و فکر سے اینالائز کرنا کہ یار میں کہاں غلط جا رہا ہوں، کہاں صحیح جا رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں. اور پھر اپنے آپ کے ساتھ نا تھوڑا سا کرٹیکل ہوئیں کہ یار یہ میری غلطیاں ہیں، اچھا میں نے اس کو نا کیسے کام کرنا. انشاءاللہ یہ سنسیئرٹی آ جائے گی، آپ کے اندر گناہ کو چھوڑنے کی ڈیزائر آ جائے گی، گناہوں کے اوپر کام کرنے کی سارٹ آف ایک ایٹ لیسٹ وہ ہمت آئے گی. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پھر ہدایت دینا. اور یہ ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن ہے کہ میری اگر میں سنسیئرٹی پہ کام کروں گا تو وہ سنسیئرٹی یا انٹینشن چینج نہیں ہوگی اور کچھ ٹائم تو یہ رہے گی. سلف صالحین امام سفیان الثوری کہتے ہیں کہ میں نے سنسیئرٹی سے زیادہ کوئی چیز اپنے آپ پہ مشکل نہیں پائی کہ اس کو قابو میں رکھوں. اور دوسرا وہ سلف کہتے ہیں کہ جو سنسیئر ہوتا ہے نا اس کا دل ایک دن میں 40 دفعہ ٹاس اینڈ ٹرن کرتا ہے، انسنسیئر. اور جو انسنسیئر ہوتا ہے اس کا دل 40 سال تک ایک ہی ڈائریکشن میں رہتا ہے کہ وہ انسنسیئر ہے، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور پہ کام کر رہا ہے. اہل علم کہتے ہیں کہ 2 ٹائپس کے نا اخلاص ہوتے ہیں، اخلاص الخاص و اخلاص العام. مثال کے طور پہ اگر ایسا کوئی شخص ہے جو ہماری باتیں سن رہا ہے، اب شاید وہ ذہن میں یہ بات لے کے آ جائے کہ میں نے نا اب سے جب نماز پڑھنی ہے اخلاص کے ساتھ پڑھنی ہے، میں نے نا اپنے آپ کو ڈیویٹ نہیں کرنا، مائنڈفلنس کے ساتھ پڑھنی ہے. لائک وائز وہ جو بھی عمل کرتا ہے، لیٹس سے اس نے زکوٰۃ دینی ہے، صدقہ دینا ہے، جب آپ ایک پرٹیکولر عبادت کی اخلاص کے حوالے سے بات کرتے ہو نا تو یہ اخلاص الخاص میں آ جاتا ہے کہ آپ نے ایک پرٹیکولر عبادت کے بارے میں سوچا اور پھر اپنے آپ کو نا ذرا یعنی استقامت کے ساتھ آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں یار میں نے اس میں نا انشاءاللہ ڈی ٹریک نہیں ہونا. اچھا ایک ہوتی ہے اخلاص العام، وہ کیا ہے کہ جب آپ کی ڈفرینٹ عبادات ہوتے ہیں، لیٹس سے ون پریئر ٹو دی ادر پریئر، آپ نے ظہر پڑھی اور پھر آپ نے عصر پڑھنی ہے، پھر مغرب پڑھنی ہے. نمازوں میں تو آپ اخلاص دکھا رہے ہو، اب ان نمازوں کے درمیان میں جو آپ نے کام کرنے ہیں، یہاں تک کہ آپ کی جب نظر بھی اٹھتی ہے آپ سنسیئرٹی کے ساتھ دیکھتے ہو. یعنی آپ اس چیز کی طرف نہیں دیکھتے کہ اگر میں نے یہ دیکھا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھنے والا ہے جس کی وجہ سے میں گناہوں میں چلا جاؤں گا. اور علماء بڑی زبردست بات کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو اخلاص العام کے اوپر کام کرتے ہیں نا، یعنی رینڈملی وہ اپنے اخلاص کے اوپر نا کام کرتے جا رہے ہیں کانسٹنٹلی. مثال کے طور پہ وی آر ہیونگ دس مگ، اس میں گرین ٹی ہے، کافی ہے، میں پینے لگا ہوں نا، آئی ایم ڈرنکنگ دس ڈرنک ود مائنڈفلنس کہ یہ جو نعمت ہے نا مجھے صرف میرے رب نے دی ہے، رائٹ؟ اس کے بنانے والے، اس کے کریٹ کرنے والے میرے رب ہیں. اب میں ہر چیز جو کام کروں گا نا وہ میرے اخلاص کے اس کے اوپر نا کمپاؤنڈ ہوتی رہے گی. تو علماء کہتے ہیں کہ جو اخلاص العام کے اوپر کام کرتے ہیں تو ان کو اخلاص الخاص کے اوپر کام اتنا نہیں کرنا پڑتا. واللہ برادر آپ کو پتہ ہے اس کا کتنا فائدہ ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جو بھی میں کام کر رہا ہوں یا دیکھ رہا ہوں یا سن رہا ہوں
یہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں, اور آپ کی جو زندگی ہے نا اس طرح گزرتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو نا اوور برڈن نہیں کرتے. ان اے سینس مثال کے طور پر نہ کئی لوگ بہت زیادہ پریشرائزڈ فیل کرتے ہیں کہ آئی ایم ناٹ ڈوئنگ انف, اس کا رزلٹ صحیح نہیں آیا. اب آئی ڈونٹ نو یہ پوڈ کاسٹ ہم کر رہے ہیں کتنے ویوز ملیں گے. فار ایگزامپل میں یہ کام کر رہا ہوں, مجھے پتہ نہیں اس میں لائکس ملیں گے کہ نہیں ملیں گے. اچھا میں نے یہ کام کیا, مجھے اپریسیشن ہوگی کہ نہیں ہوگی. آپ نا اس برڈن سے اپنے آپ کو پیچھے کر لیتے ہو. یو آر ناٹ مور فوکسڈ آن دا ریزلٹس, یو آر فوکسڈ آن یور ایکشنز. اور واللہ اس سے آپ بڑے مرتاح ہو جاتے ہو, بڑے ریلیکس ہو جاتے ہو کہ یار میں نے نا بس اپنا پارٹ پلے کرنا ہے, اینڈ دا ریسٹ آئی ہیو ٹو لیو اٹ فار اللہ سبحانہ و تعالی. اور آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ اس شکل کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کا رزلٹ مجھے کیوں نہیں مل رہا. لیکن ہم اخلاص پہ تھوڑی سی نا ڈیفینیشن بھی لوگوں کو بتا دیں. یعنی مخلص یا اخلاص یا سنسیریٹی ہے کیا ان فیکٹ, اس پہ بھی تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں بات کر لینی چاہیے. لوگ قرآن مجید میں سورہ یوسف میں بھی آتا ہے نا کہ جو بھائی تھے فلم استیئسوا, تو جب ان کے بھائی ایک پکڑے گئے تھے نا تو خلاصوا نجیاً, خلاصوا یعنی انہوں نے نا اپنے آپ کو یعنی اخلاص میں لے کے آگے انہوں نے اپنے آپ کو نا الگ کر دیا اس گیدرنگ سے. تو اٹ مینز از کہ وین یو ڈو این عمل, جب آپ کوئی ایکشن کرتے ہیں, آپ اپنی ڈیزائر یا لوگوں کی اپریسیشن یا کوئی بھی چیز جو للہ نہیں ہے, اللہ کے لیے نہیں ہے, تو آپ سمجھ لیں کہ اس میں اخلاص نہیں ہوگا. یعنی ہم اخلاص خالصتاً اپنے عمل کو صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں, یعنی اللہ کو راضی رکھنے کے لیے کرتے ہیں. پیوریفیکیشن کے ایکشن کو جی جی, یعنی جنرلی جیسے آپ شہد نکالتے ہو یعنی خالص بیسیکلی, ہم اردو میں بھی خالص ہے, ٹھیک ہے, پیور چیز. تو جنرلی اعمال میں انڈاؤٹیڈلی ملاوٹیں ہوتی ہیں. ان ملاوٹوں سے اپنے ایکشن کو پاک کرنا, ٹھیک ہے, لبنن خالصاً, جیسے دودھ نکلتا ہے گوبر اور خون کے بیچ میں سے, پیور ہو کے الگ ہو جاتا ہے. تو یعنی یہ ایک انٹینشنل ایفرٹ ہے, ایک ورب ہے جو انسان کو کرنا پڑتا ہے کہ یا اللہ میں نے اپنے ایکشن کو لوگوں کی نظروں سے اور ایکسپریسی سے پاک کرنا ہے. اچھا دوسری چیز وہ یہ کہ ابن القیم کہتے ہیں کہ اخلاص یہ ہے کہ آپ یہ نہ چاہو کہ میرے اعمال کوئی دیکھے, یعنی ناٹ ڈیزائرنگ anybody to see your actions and not desiring anyone to reward you with those actions. آپ سمجھ رہے ہیں, صرف اللہ یہ چاہنا بلکہ یہ ناپسند کرنا کہ لوگ دیکھیں, یہ اخلاص ہے بیسیکلی. اس کا اپوزٹ یہ ہے کہ انسان کو چھپانا اپنے ایکشنز کو. اور یعنی اس میں سارا جو اس میں جو کرکس ہے وہ یہ ہے کہ اٹس اے ورب, پیوریفائی کرنا اپنے ایکشنز کو, لوگوں کی نظروں سے بچانا ہے اپنے اعمال کو, اور صرف جو ایک چیز ڈیزائرڈ وہ یہ ہو کہ اللہ کا چہرہ یعنی اللہ کی رضا ہی مقصود اور مطلوب ہو. اینڈ بائی نو مینز, واللہ اخوان ہم اس ٹاپک پہ بات تو کر رہے ہیں, لیکن بائی نو مینز یا فار اے فریکشن آف اے سیکنڈ ڈو ناٹ تھنک وی آر این اتھارٹی آن دس سبجیکٹ. یہ صرف ہم اپنے آپ کو ریمائنڈ کروانے کے لیے اور لوگوں تک یہ نالج ڈسیمینیٹ کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں, ورنہ اللہ ہی جانتا ہے کہ دلوں کے حالات کیسے ہیں, رائٹ. تو یس انشاءاللہ لیٹس کنٹینیو کہ اس حوالے سے اس میں بلکہ آپ نے بھی جو بات کی نا, اس میں لوگوں کے ذہن میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ پھر پبلکلی دعوت, اگر اپنے نیک اعمال کو بچانا ہے, چھپانا چاہیے, تو وائی گیو دعویٰ پبلکلی پھر ہر کوئی. تو اس کو بھی تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں آپ لوگ بھی کہ وائی از اٹ آلسو امپورٹنٹ. مینلی یہ کہ آپ نے اپنے انٹرنل جو ورکنگ ہے نا اس پہ کام کرنا نہیں چھوڑنا. جی, ہر وقت اپنی نیت کے اوپر ایک چیک رکھنا, ایک چیک, بلکہ میں تو کہتا ہوں سبحان اللہ, اچھی کمپنی کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ارد گرد والے لوگ نا کبھی کبھار آپ کے اوپر چیکس اینڈ بیلنسز کرتے ہیں. اور میرے خیال سے ہر انسان کو نا کوئی ایک دو کچھ سنسیئر دوست یا فیملی یا وائف, ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کے اوپر نا چاہیے ہوتا ایک ہونے چاہیے. آپ الاؤ کریں کسی کو کہ یار کیپ اے چیک آن می. اگر آپ کو لگے نا کہ میں ادھر ادھر ہل رہا ہوں یا کچھ میری گڑبڑ ہو رہی ہے کچھ چیز, تو آپ مجھے ریمائنڈ ضرور کرائیں. اور جیسے آپ نے بات کی نا الوی کہ پبلکلی دعوت دینا, دیکھیے دعوت ایک عبادت ہے نا, اس سے پبلکلی یہ شیطان پھر دعوت سے روکے گا, پھر پبلکلی نماز پڑھنے سے روکے گا, پھر کوئی بھی پبلک کام کرنے سے روک دے گا, آپ کہیں نہیں رہیں گے. تو اخلاص یہ بھی ہے کہ لوگوں کے لیے کوئی کام نہیں کرنا اور لوگوں کے لیے کوئی کام چھوڑنا بھی نہیں ہے. سو لیونگ این ایکٹ آف ورشپ بیکاز آف پیپل, یہ بھی انسنسیئرٹی میں آتا ہے. تو بس کرتے جانا اللہ کی رضا کے لیے,
اور یہ رکھنا ہے. دیکھیں کبھی وہ سبحان اللہ یار ہم بھی نا بڑے دل کرپٹ ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی نا ہم بڑے بڑے کاموں میں نا نجات ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, لیکن نجات چھپی ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے کاموں میں جو اخلاص والے ہوتے ہیں. وہ جو سبحان اللہ ایک تابعی اللہ ابو ہریرہ کے پاس آئے, بلکہ انفیکٹ مدینہ اور مسجد نبوی میں انٹر ہوئے, اور دیکھے ایک شخص تھا, اسے گرد کچھ لوگ اٹھے ہیں, تو وہ پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا ابو ہریرہ. واٹ این امیزنگ وے ٹو بمپ انٹو اے صحابی. تو کہتے ہیں جب لوگ ان سے سیکھتے رہے پڑھتے رہے میں بھی بیٹھا رہا, کہتے ہیں جب لوگ سب چلے گئے نا میں اور ابو ہریرہ بیٹھ گئے رضی اللہ عنہ. تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ ابو ہریرہ میں تم سے سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے وہ حدیث سنائیں جو آپ نے ڈائریکٹلی اللہ کے نبی سے سنی ہو صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کو آپ نے کمپریہینڈ کیا اور سمجھ لیا ہو. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں تمہیں بتاتا ہوں. اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ان کا نا وہ تابعی کہتے ہیں کہ ان کا سانس پھولنا شروع ہو گیا اور ان کو نا پسینے آنا شروع ہو گئے. تو وہ کہتے ہیں پھر دوبارہ انہوں نے اپنے کانشیس میں اور کہا کہ اوکے میں تمہیں بتاتا ہوں, اور پھر وہ بتانے لگے تو ان کا سانس دوبارہ ان کو, یعنی فزیولوجکلی سنسیئرٹی ایک ایسا برو ٹاپک ہے جو کہ ان صحابہ کو نا فزیولوجکلی افیکٹ کرتا تھا, ان کو ہلا دیتا تھا. اور پھر دوبارہ بتانے لگے تو نہیں بتا پائے, پھر تیسری دفعہ بتانے لگے, جب بتانے لگے تو ہی فینٹیڈ بیسک. اور جب وہ ان کو اٹھایا گیا اور ان کو سہارا دیا گیا تو ہوش میں آئے تو کہتے ہیں میں تمہیں اب بتاتا ہوں. اینڈ یو نو سبحان اللہ ہی ٹولڈ کہ جب قیامت کا دن شروع ہوگا اور اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے اتریں گے تو تمام امتیں کل امت جاثیت اپنے گھٹنوں پہ ہوں گی, تو 3 لوگوں کو بلایا جائے گا اور یہ 3 مسلمان ہوں گے. ابھی فرعون اور قارون اور حامان اور ابو جہل اور نیتنیاہو, یہ بات ہے. 3 مسلمانوں کو بلایا جائے گا اور ایک ان میں سے قاری ہوگا, ایک ان میں سے شہید ہوگا اور ایک غنی ہوگا. پہلے قاری کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تم نے کیا کیا؟ میں تمہیں نالج دیا تھا, یا اللہ میں نے اس نالج کو لیا, دن رات قرآن پڑھا اور میں نے تیرے لیے اپنی لائف گزاری. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اور فرشتے بھی کہیں کذب, تو جھوٹ بولتا ہے, تو نے لوگوں کے لیے کہا کہ لوگ تو یہ کہیں کہ قاری ہے. اور پھر دوسرا شہید کو بلایا جائے گا کہ تو نے کیا کیا؟ یا اللہ تیری رضا کے لیے میں نے اپنی جان دے دی. نہیں تو جھوٹ بولتا ہے, لوگ تجھے کہیں کہ تو جری ہے, بہادر ہے. اور تیسرا جو غنی تھا وہ کہے گا یا اللہ تیرے لیے مال خرچ کیا دن اور رات کو, تو نے لوگوں پہ صلہ رحمی اس لیے کی اور مال خرچ کیا تاکہ لوگ تجھے غنی کہیں, یہ تو بڑا بے نیاز ہے اور نوازنے والا ہے. تو جھوٹ بولتا ہے. اور اللہ کے میں کہا ابو ہریرہ یہ پہلے 3 لوگ ہوں گے جن سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا. اب دیکھنے میں تو اخوان واللہ ان لوگوں نے بڑے بڑے اعمال کیے, بڑے بڑے ایکشنز کیے, یعنی ایسے اعمال جو کہ گیم چینجرز ہیں. یعنی لوگ انوی کرتے ہیں کہ کاش میرا بیٹا ایسا بنے. شہادت سے بڑا مطلب اور کیا, مطلب گارنٹیڈ ہے جنت. اپنی جان بھی دے دی برو. اچھا اس میں تھوڑا سا نا آپ سوچیں نا ذرا بیک فٹ پہ جا کے, وہ اعمال جن میں باقی لوگ بھی شامل ہوتے ہیں, یعنی وہ آپ کا نا انڈیویجول عمل نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ نے کسی کو پیسے دینے, ڈیفینیٹلی کچھ لوگ اکٹھے ہوئے ہوں گے, آپ ان کو پیسے دے رہے ہیں, آپ نے صدقہ دے دیا. آپ جب جہاد کر رہے ہوتے ہیں آپ اکیلے تو نہیں کر رہے ہوتے, لوگ آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں. آپ نے جو پڑھانا ہوتا ہے تو آپ ایک گیدرنگ میں ہوتے ہو. تو یعنی یہاں سے یہ پتہ چلا کہ آپ کی نیت زیادہ خراب تب ہوتی ہے جب لوگ آپ کے آس پاس ہوتے ہیں, یا ایٹ لیسٹ آپ کو پتہ ہوتا ہے کوئی مجھے آبزرو کر رہا ہے. تو اس میں علماء کہتے ہیں کہ اپنی جو پرائیویٹ عبادتیں ہیں ان کو بڑھا دو, اور چاہے آپ نے لسے مال بھی دینا ہے نا, آپ اکیلے دیا کرو. جیسے ہمیں وہ 7 خوش نصیب لوگوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ پائیں گے. ان میں سے ایک بندہ وہ بھی تو ہے نا کہ جب وہ انفاق کرتا ہے, جب وہ مال دیتا ہے اپنے رائٹ ہینڈ سے, تو اس کے لیفٹ ہینڈ کو پتہ نہیں ہوتا. تو اٹ مینز اپنے آپ کو نا بندہ بچاتا رہے, جتنا آپ بچاؤ گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. the solution of ریا از الاخفاء. ریا سے بچنے کا سولوشن ہے وہ الاخفاء ہے, یعنی تنہائی کے اعمال کرنا ہے. ایون جیسے حضرت حذیفہ کے پاس ایک شخص آیا نا, کیونکہ وہ صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, رازدان تھے. پوچھا کہ میں منافق تو نہیں ہوں؟ تو انہوں نے بتایا تو نہیں کہ تو ہے یا نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ تم جب اتستغفر اذا اذنبت, جب تو گناہ کرتا ہے تو توبہ کرتا ہے؟ انہوں نے کہا جی. وتصلی اذا خلوت, اور جب تو اکیلے ہوتا ہے نماز پڑھتا ہے؟ انہوں نے کہا جی. کہتے ہیں اذهب ما جعلك اللہ من المنافقین, تجھے اللہ نے منافقین میں سے نہیں بنایا.
یعنی جب انسان گناہ کرے تو اس کو ریمورس ہو، ریگریٹ ہو، وہ روئے اور وہ کانپ جائے، تڑپ جائے. دس شوز کہ ایک انسان وہ اللہ کے لیے کچھ کر رہا ہے، اس کو لوگوں کا ڈر نہیں ہے. اور سبحان اللہ سے یہ بھی ہے کہ جو انسان لوگوں کے ڈر سے گناہ چھوڑتا ہے یا لوگوں کے نظروں کی وجہ سے نیکی کرتا ہے، اگین دس اے ویری بیڈ سائن دین، کہ آپ اگر لوگ نہ ہوتے گناہ کر لیتے، اور اگر لوگ ہیں تو آپ گناہ چھوڑیں. دس از اے سائن کہ اخلاص کی بہت کمی ہے اور ورک ان پروگریس ہے. اچھا، اس میں آپ نے سبحان اللہ بڑی عظیم حدیث شیئر کی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ خود بے ہوش ہو جاتے ہیں ملٹیپل ٹائمز. کچھ لوگ تھے ایک جنگ کے بعد نا، غزوہ کے بعد، وہ نا ایک شخص کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بندہ نا شہید ہوا. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں تمہیں کیسے پتا وہ شہید ہوا ہے؟ وہ شہید نہیں ہے. تو اس کی نیت میں فولٹ تھا نا شیخ. اب آپ امیجن کریں ایک ایسا شخص ہے لا الہ الا اللہ، وہ جہاد اپیرنٹلی کرتے کرتے شہید ہو رہا ہے یا فوت ہو رہا ہے؟ شہید تو نہیں، فوت ہی ہوا ہے. نمبر 2، اس جنگ میں اللہ کے نبی بھی ہیں اور یہ اللہ کے نبی کے پیچھے پیچھے جہاد کرتا کرتا فوت ہوا ہے، لیکن دیکھیں کوئی اجر نہیں ہے. اپیرنٹلی اللہ کے نبی کو ڈیفینڈ کرتے کرتے ڈیفینڈ کرتے کرتے. یعنی اس کو نا سمجھنا بہت ضروری ہے. ایٹ ٹائمز ہم لوگ نا فزیکل اسپیکٹس پہ بہت فوکسڈ رہتے ہیں کہ یار میں نے نماز پڑھنی ہے، میں نے جہاد کرنا ہے، میں نے انفاق فی سبیل اللہ کرنا ہے، میں نے صدقہ دینا ہے، لیکن ہم نا اپنے دلوں کو ٹٹولتے نہیں ہیں. اور جب آپ پورے یعنی جب دین کا مزاج دیکھتے ہیں نا شیخ، اٹ آلویز اسٹارٹس فرام یور ہارٹ. جب تک آپ کا دل پیوریفائڈ نہیں ہے نا، اگر وجہ بقلب سلیم نہیں ہے تو پھر آپ کا عمل چاہے وہ جتنا مرضی بڑا ہو، آپ نے ٹریلینز آف ڈالرز بھی دے دیں اللہ کے راہ میں، آپ نے یعنی بہت زیادہ غزوات بھی کی ہیں، آپ نے 100 جنگیں بھی لڑی ہیں، اللہ کے ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اور کانٹریری وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ جو شہادت کی تمنا کرتا رہتا ہے اور دعا کرتا رہتا ہے، ایون اف ہی ڈائز آن ہز ڈیتھ بیڈ ہی ول بی گرانٹیڈ شہادہ. ایک بندہ اللہ کے نبی کے ساتھ تھا، وہ شہید نہیں. اور ویسے ہم بھی ہر کسی کو جو شہید کہہ دیتے ہیں نا، شہید فلاں فلاں، شہید بی بی بے نظیر بھٹو یا شہید فلاں فلاں، یہ شہید کا ٹھپا نہیں دینا چاہیے کسی کو. اگر کہنا بھی ہے کہ وہ شہید ہے تو کہیں شہید انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو یہ ایک چیز امپورٹنٹ ہے اس میں، فقہی ایک مسئلہ. تو یعنی اخلاص سے آپ وہ اعمال کا اجر پا لیتے ہو جو آپ نے کیا نہیں ہے. اچھا دیکھیں نا، بھی آپ انشاءاللہ کنٹینیو کیجیے گا. I was talking about this اخلاص العام، رائٹ، کہ آپ ایک پرٹیکولر ایکشن کرنے سے پہلے آپ نا جو اپیرنٹلی چھوٹے چھوٹے کام لگ رہے ہوتے ہیں، شاید وہ نیکی کے کام نہیں لگ رہے ہوتے، آپ وہ بھی کمانے لگ جاتے ہو. اور واللہ میں آپ کو بتاؤں، یہ ایسی سیکرٹ ریسیپی ہے، اللہ کرے ہمیں سمجھ میں آ جائے اور ہم اس کو فالو کرتے رہیں. کہ جیسے معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ الاشعری کا جو واقعہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں سیکرٹ نہ بتا دوں. دونوں ماشاءاللہ دے ور بیسٹ فرینڈس. تو ابو موسیٰ کہتے ہیں پلیز آپ بتائیں نا. جی. تو کہتے ہیں کہ انی لاحتسب نومتی کما احتسب قومتی، کہ میں اپنی رات کو سونے سے بھی فائدہ اٹھاتا ہوں جیسے میں رات کو قیام کرنے سے فائدہ اٹھاتا ہوں. اب اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ دیکھیں سونا اٹ سیلف عبادت نہیں ہے، از فار یور اون بینیفٹ، رائٹ. اب واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن نیکسٹ، دیٹ ول ڈٹرمن کہ آپ کا یہ عمل بابرکت ہوگا کہ نہیں ہوگا. اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میں نے سونے کے بعد جب اٹھوں گا میں نے اپنے فیملی کے لیے نا حلال کمائی کرنی ہے، میں نے جد و جہد کرنی ہے، اور میں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت اچھے طریقے سے کرنی ہے، وہ تو آپ نے نیکی کرنی ہی کرنی ہے انشاءاللہ. اب دیکھیں نا کیسے آپ کی حسنات، آپ کی نیکی ملٹیپلائی ہوتے جا رہی ہیں. ایک تو آپ کی نیت، نمبر 2 آپ کا جو سونا ہے چاہے وہ 6 گھنٹے ہے 8 گھنٹے ہے وہ بھی نیکی بن جائے گا، پلس آپ نے جو وہ کام کرنا ہے وہ بھی نیکی ہو جائے گا. دیٹس وائی دی علماء سے کہ جب تم لیٹ سے نماز کے لیے جایا کرو نا، ایک مثال ہے کہ ابھی تھوڑی دیر میں نماز کا وقت ہونے لگا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یار میں ذرا 5 منٹ پہلے چلا جاؤں، میں وضو بناتا ہوں، وضو بنا کے میں مسجد گیا. اب لوگ نیت یہ کرتے ہیں کہ تحیۃ المسجد فار ایگزامپل، اس کو ثواب ہو گیا. اگر کوئی بندہ یہ نیت کرتا ہے تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو، اور میں 2 نفل یا کوئی 2 سنتیں اس کی رہ گئی، یا ہو سکتا ہے کہ یار ہو سکتا ہے کہ میں نے کبھی زندگی میں 2 فرض اپنے چھوڑے ہوں فجر کے، وہ بھی نیت کر لے، جہاں پہ 2 اس کو بینیفٹ ہونا تھا
ملٹیپلائی ہوئے 4 ہو جاتے ہیں, 8 ہو جاتے ہیں. تو اٹ مینز اس کہ اخلاص آپ کو نا ان جگہوں پہ لے کے چلا جائے گا, ان لیولز پہ لے کے چلا جائے گا جنت میں, جہاں پہ ہو سکتا ہے کہ عام عابد جو ورشپر ہے وہ نہیں جا سکے گا. And it all it happens because of your علم, کہ آپ کے پاس علم تھا. یار آپ نے یہ بات کی, ابھی پہلے بھی بات کی نا, میرے ذہن میں دو اور جو چیزیں بڑی انٹرسٹنگ آئی نا, وہ یہ آ رہا تھا کہ یہ جو ایک بندہ جس نے اتنی نیتیں بنانی ہے نا, اس کے پاس سورٹ آف غور کرنے کا, سوچنے کا, اس کے دماغ میں یہ ٹائم ملے, اس کا دماغ میں یہ اسپیس ہو کہ وہ تسلی سے بیٹھ کے یہ سوچے صحیح نا. ہم جس ٹائمز میں رہ رہے ہیں نا برو, یہ فون کے اور اتنا کچھ ہمارے دماغوں میں چل رہا ہوتا ہے کہ ہمیں کسی چیز کے لیے نا غور و فکر کے لیے ٹائم بھی نہیں ہے ہمارے پاس. دیٹس پرابلم 1. دوسرا, ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ بڑے بڑے اعمال یا کوانٹٹی ڈزنٹ ریئلی میٹر انلیس اینڈ انٹل آپ کی نیت, اٹس دا کوالٹی دیٹ میٹرس. اور اسپیشلی رمضان میں ہمارے یہاں پہ ایک ہوتا ہے کہ یار یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی, صبح کلاس, خواتین اسپیشلی 2 گھنٹے کا درس قرآن, پھر شام میں یہ, پھر یہ, اینڈ اٹس لائک اے فاسٹ پیس رمضان چل رہا ہوتا ہے. لائک آپ بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے رمضان میں ٹائم نہیں ہے جی, بہت زیادہ کچھ کر رہے ہیں. اینڈ وی فوکس آن دا کوانٹٹی آف دا عبادات ایز ویل, کہ تراویح بھی ہو جائے, قرآن اتنی تلاوت ہو جائے, جو کہ بہت اچھی چیز ہے. بٹ آئی تھنک سم ٹائمز اٹس بیٹر ٹو ایکچولی سلو ڈاؤن اے لٹل اینڈ اپنے جو عمل کرنے لگے ہیں نا, اس کو جیسے کہتے ہیں اس کا ڈیو رائٹ دیں, احسان کے ساتھ عمل کریں. یو کین آپ نے اگر 1 گھنٹہ قرآن پڑھنا ہے نا, اس میں اگر کم پڑھا جاتا ہے نا, لیکن کوالٹی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے, اس کے اندر تدبر بھی ہے, اس کے اندر غور و فکر. ایون اف یو ریسائٹ این آیت اینڈ آپ اس کی تفسیر پڑھتے ہیں اور آپ 5 منٹ بیٹھ کے سوچتے ہیں, اس پہ غور و فکر کرتے ہیں, آپ اس کو اپنی لائف کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں, آپ سوچتے ہیں اچھا یار اس میں میرے لیے کیا لرننگ ہے, میں کہاں غلط جا رہا ہوں. دیٹس واٹ تدبر از ایک طرح سے. اینڈ دین سبحان اللہ, تدبر میں بھی جو اس کا جو سورٹ آف فروٹس ہے نا, وہ ہے ایکشن ایکچوئل میں, کہ ونس یو ڈو غور و فکر اٹ ریزلٹس ان چینج ان یور بیہیویئر. وہ آپ کی زندگی میں نا کوئی عملی چینج لے کر آتا ہے. ایک ہے جیسے اعمال القلوب بھی جس کو ہم بولتے ہیں, کہ جس میں آپ نے توبہ کر لی, وہ بیٹھے بیٹھے کر لی, یو ڈونٹ ہیو ٹو موو اراؤنڈ ٹو ڈو توبہ. بٹ دین دیر ایکشنز, جیسے آپ نے نا قرآن پڑھنے اور آپ نے کوئی جہنم کی آیت آپ کے سامنے سے آتی ہے, آپ بس گزر جائیں گے, یا آپ اس پہ روکیں گے 2 منٹ کے لیے, یار سبحان اللہ, ڈر پیدا ہو دل میں, آپ اس پہ غور کرتے ہیں, پھر سوچتے ہیں کون سے میرے اعمال ہیں جو مجھے اس طرف لے کے جا رہے ہیں, اینڈ دین یو ریپینٹ اوور دیم, اینڈ دین یو میک این ارادہ کہ یار وہ میں نے چھوڑنے ہیں, اینڈ دین یو آر کانشیس اباؤٹ دیم. یہ جو ہے نا واللہ, یہ دس از بینگ مور کانشیس آف واٹ یو ڈوئنگ, وائی یو ڈوئنگ. یہ جو غور و فکر ہے واللہ, یہ سو امپورٹنٹ ہے, اسپیشلی اس دور میں جہاں پہ نا یہ جو گیجٹس اور فونز ہیں ہماری اور لائف کو اتنا فاسٹ پیس بنا دی ہے کہ ہمیں 5-10 منٹ کہیں ٹائم مل رہا ہے بیٹھنے کا نا, تو ہم اس میں اس طرف چلے جاتے ہیں, اینڈ وی آر اوور لوڈنگ آر مائنڈس. کہ ہماری, اور واللہ اس وجہ سے شاید ہم بہت سی عبادتوں میں نیت بنا ہی نہیں رہے کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں. جیسے ہمارا وضو, ہماری نمازیں جس طرح کی ہو گئی ہیں, دیٹس این ایگزامپل آف جسٹ ایک ایک ایون وہ آپ کہتے ہیں نا کہ یور جسٹ ایون نیک عمال بھی آپ دھڑ دھڑ کیے جا رہے ہو, بٹ تھاٹ لیسلی. ہاں, سو اس میں جو آپ کے نا تھاٹ فلنس اور مائنڈ فلنس اور تدبر, اس سے میں ایڈ کروں گا کہ اس تدبر کے ساتھ نا اگر آپ علم کو بھی کپل کر دیں نا, سو علم کے ذریعے میں سمجھتا ہوں انسان وہ لیول آف تدبر اچیو کر لیتا ہے جو کہ عام انسان نہیں کر سک رہا ہوتا. جیسے وہ ایک شیخ ہے, وہ بتا رہے تھے کہ ہم یمن میں تھے پرابلی, یا سیریا میں تھے, یمن میں تھے پرابلی. کہتے ہیں کہ ہمارے نا ٹیچر کے ساتھ ہم پڑھتے تھے, ان کے گھر میں بیٹھ کے, تو باہر نا دروازے پہ نوک ہوتی ہے, تو میں کھڑا ہوا جانے کے لیے, تو انہوں نے کہا رکو کیوں جا رہے ہو, کہتے ہیں دروازہ کھولنے کے لیے. تو انہوں نے کہا پھر بیٹھ جاؤ, تو کہتے ہیں میں جاتا ہوں. اور جب وہ گئے تو واپس آئے, تو انہوں نے کہا کہ تم نے تو نیت کی تھی دروازہ کھولنے کے لیے, میں نے نیت کی تھی کہ میں جاؤں گا, جو مسلمان بھائی آئے گا اس کو اسسٹ کرنے کی نیت کی تھی, کہ وہ دھوپ میں کھڑا اس کو میں اندر کر لوں. نمبر 2, اس کے دائیں ہاتھ میں اپنا دائیں ہاتھ دوں گا, یہ حدیث سنت ہے اس کی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہوں گا, اسمائل کروں گا, اس کو گھر اندر آنے کی دعوت دوں گا, اس کے لیے گھر میں اسپیس بنانے کی انٹینشن میں نے کی. کہتے ہیں ہمارے شیخ نے 40 نیاز کاؤنٹ کی, اراؤنڈ 40 نیاز, ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ علماء کی جو تجارت ہے نا, وہ نیت ہے بیسکلی, ٹھیک ہے. سو علم سے کیا ہوتا ہے, علم سے نا جو تدبر ہے نا,
اس کو 10x لگ جاتا ہے بالکل. کہ انسان بہت زیادہ نا بہت زیادہ ڈفرینٹ اسپیکٹ سے. فار ایگزامپل اگر اب انسان پڑھتا ہے نا, جیسے ایک خراسان میں ایک بہت بڑے مجاہد تھے, جنرل تھے, عامر بن لیث. تو جب وہ فوت ہوئے تو ان کے بارے میں بہت سے لوگوں نے خواب دیکھا, اور خواب کیا تھا کہ وہ جو فوت ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہتے ہیں مجھے اللہ نے معاف کر دیا. کہتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ایک پہاڑی پہ چڑھا اور سامنے میری پوری لشکر نا ٹریننگ کر رہا تھا اور وہ کھڑا ہوا تھا, تو میں نے اپنے نا لشکر کو دیکھ کے نا آئی واز امیزڈ کہ ماشاء اللہ اتنے آرمڈ مین مجاہدین. تو میں نے کہا یار کاش میں اللہ کے نبی کے دور میں ہوتا نا, میں اپنے مردوں کے ذریعے اللہ کے نبی کی مدد کرتا. میں نے اس انٹینشن سے نا اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا جو میں نے انٹینشن میں کی تھی. تو ایون جنید بغدادی رحمہ اللہ, ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب وہ فوت ہوئے تو ان کو لوگوں نے خواب میں دیکھا, تو پوچھا کیا بنا, کیا معاملہ ہوا؟ کہتے ہیں بڑے بڑے جو ہمارے بیانات تھے, بڑی بڑی جو کتابیں تھیں, بڑے بڑے جو الفاظ تھے, بڑے بڑے جن کو ہم کاؤنٹ کرتے اعمال, کہتے ہیں سب ڈوب گئے. رات کو اٹھ کے اکیلے میں 2 رکعتیں کام آئیں. تو اصل چیز یہ ہے کہ اخلاص از دا ایمپلیفائر آف گڈ ڈیڈز. جیسے ہم کہہ رہے تھے نا کہ کوئی انسان عمل نہیں کرتا اس کو اجر مل جاتا ہے اخلاص سے, اور کوئی انسان عمل نہ کرے لیکن نیت گندی ہو تو اس کا بھی گناہ جہنم میں پہنچتا ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے 2 مسلمان جب لڑتے ہیں, قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ قاتل تو جہنم میں سمجھ میں آتا, مقتول کیوں؟ انہوں نے کہا بیکاز ہی ہیڈ دا انٹینشن ٹو کل ہز بردر. سو اف دا انٹینشن, اور سبحان اللہ یار وہ جو حدیث بطاقہ ہے شیخ, اتنی کمال کی حدیث ہے نا, واللہ ہمیں نا اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ جو شخص ہے 99 اسکرولز ہیں گناہوں کے, اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میرے بندے تو ان میں سے کسی کو ریجیکٹ کرتا ہے؟ نہیں یار. اب کچھ ہم نے ایکسٹرا لکھا, نہیں یار. اب اچھا ایسا کوئی نیک اعمال ہے تو وہ بھی لے آؤ, تو فرشتے یار اب اس سے کیا بنے گا؟ کہتے نہیں آج کسی پہ ظلم نہیں ہوگا, اس کو بھی ڈال دو اس میں. تو وہ اسکرولز اڑ جاتے ہیں اور وہ پڑھنا نیچے ہوتا ہے. تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس نے نا وہ جو لا الہ الا اللہ تھا نا, وہ اتنے اخلاص سے پڑھا. وہ کس مومنٹ نے پڑھا برو؟ سم ٹائمز آئی نا پونڈر کہ پتہ نہیں وہ کسی جگہ پہ ہوگا, میں اس سے اسپیکولیٹ کر رہا ہوں, جہاں پہ اس کا یہ کہنا لوگوں نے, اس کی گالیاں لوگوں نے کی سنی ہوں گی اس نے. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں پہ اس نے وہ کہا ہو, اللہ کی توحید بیان کی ہو, یا وہ چیز پروکلیم کی ہو جہاں پہ سب سے ڈیفیکلٹ ہو اس کے لیے, پبلک امپریشن بھی خراب ہو گیا, لوگ بھی ذلت کا شکار, یا کوئی ایسی چیز ہو. ہی سیڈ اٹ, اور اللہ کی رضا کے لیے. سو دا تھنگ از کہ اعمال پہ کاؤنٹ نہ کریں, رادر اپنے اخلاص پہ, اپنی سنسیریٹی پہ, اور جو بھی کام کریں اس کو پیوریفائی کریں. اس میں اللہ کے علاوہ حدیث میں آتا نا کہ انا اغنى شرکاء عن الشرک من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ. میں سب سے زیادہ غنی ہوں شرک سے. جو کوئی ایسا عمل کرے گا جس میں یعنی میرے ساتھ کوئی چیز ملا دے گا میری رضا کے ساتھ, چلو ہم یہ کام کرتے ہیں, اس میں اللہ کی رضا بھی مل جائے گی اور کچھ مالی فائدہ بھی ہو جائے گا. لیکن اس میں تھوڑا سا یہ بھی ہے کہ اگر وہ مالی فائدہ اس لیے لے رہے ہیں کہ میں اللہ کے دین کے لیے خرچ کروں گا یا اللہ کی رضا کے لیے خرچ کروں گا, تو اگین پھر ٹھیک ہے انشاءاللہ. جیسے الوی نے بھی بات کی تھی نا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی پریکٹیکل سٹیپ ہے کہ بندہ نا جب قرآن پڑھے تو تدبر اور تفکر کرتے ہوئے پڑھے, کیونکہ جتنا آپ ڈائیو ان کرو گے نا اتنا ہی انشاءاللہ آپ کے اندر اخلاص بڑھتا جائے گا. پوائنٹ نمبر 2, علم باللہ, کہ اپنا نا علم ذرا انہینس کریں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ ہو اللہ از, کہ اللہ تعالیٰ جب فرماتے ہیں نا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ الرزاق ہیں, التواب ہیں. جتنا آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانو گے اتنا ہی اخلاص آپ کے اندر آ جائے گا. اور اس میں تو پورا آپ انشاءاللہ یہ ساری زندگی کا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہ ٹاسک ہے اور آپ نے اس میں آگے جانا ہے. نمبر 2, اللہ تعالیٰ نا ابسٹریکٹس باتیں نہیں کرتے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی ایسی اگزامپل دے دی شاید آپ اس کو ذرا وہ یعنی سوالو نہیں کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو نا انبیاء کے بارے میں بتاتے ہیں, اور انبیاء کیا تھے؟ عبادنا المخلصین. اللہ تعالیٰ نے نا ان کو چن لیا تھا اور انہوں نے اپنے ایمان کو یعنی اخلاص کے ساتھ الگ کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. اب دیکھیں جو سینٹنس ہے نا اس کی کنسٹرکشن میں بھی تھوڑا سا چینج ہے. لنا پہلے آ گیا, یعنی وہ ہم ہی سے ڈرتے تھے, وہ ہماری ہی عبادت کرتے تھے, میننگ کہ اخلاص کی وہ ذرا نا وہ پیک پہ تھے.
انبیاء اکرام کی جب بات آتی ہے, ٹاکنگ اباؤٹ ابراہیم علیہ السلام اور باقی جو انبیاء ہیں. نمبر 3, آپ نے اللہ تعالیٰ کا علم بھی الحمدللہ آپ اس یعنی پیٹرن میں ہو, اس پاتھ میں ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ جڑے ہوئے ہو, پلس آپ انبیاء کے حوالے سے بھی آپ علم گین کر رہے ہو, پلس لوگوں کو بھی جاننے کی کوشش کریں کہ جتنا آپ کو لوگوں کے بارے میں پتہ چلے گا کہ لوگ لٹرلی کچھ بھی اون نہیں کرتے, یعنی آپ کا رزق لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے. لوگ چاہے پریز کریں یا آپ کو گالیاں بھی دیں, اس سے کوئی میٹر نہیں کرتا. جتنا آپ کو لوگوں کی حقیقت کے بارے میں پتہ چلے گا اتنا ہی آپ لوگوں سے ریپیل ہوگے, پیچھے ہوگے. کیونکہ سلف صالحین کے اقوال میں سے ایک قول ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ لوگوں کی باتوں کو اتنا زیادہ سر پہ نہ چڑھا لیا کرو, کیونکہ جب وہ تعریف کرتے ہیں ایگزیجریٹ کرتے ہیں, اور جب وہ برا بھلا بھی کہتے ہیں تو اس میں بھی ایگزیجریشن ہوتی ہے. تو کرو تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرو, اور جب آپ لوگوں سے پیچھے ہٹ جاؤ گے تو ڈیفینیٹلی آپ کے اخلاص میں الحمدللہ بہتری آ جائے گی. لوگ ہو آر پیپل, یار اسے دیکھا جائے ہو آر پیپل, یعنی جب بندہ وہ مر جائے گا تو اسے بدبو آئے گی, اس کے گھر والے بھی اس کے اپنے پاس نہیں رکھیں گے. اگر وہ اپنی اسی اسٹیٹس اسی پوزیشن پہ ریٹائر ہو جائے, نو بڈی کیئرز اباؤٹ دیم. یعنی جو بندہ اپنے یعنی قضاء حاجت کو کنٹرول نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. اور آنیسٹلی اگر لوگوں کی حقیقت جاننی بھی ہے نا, وہ کہ پیپل آر سیلفش جنرلی, پیپل آر سیلفش, پیپل آر دے بیک اسٹیپ جنرلی, ٹھیک ہے. لوگوں پہ کبھی ریلائنس کی ہی نہیں جا سکتی. اور آپ اللہ تعالیٰ کو یعنی چھوڑ کے کسی انسان کے لیے کچھ کرو, دس از دا یہ لیسٹ آئی کیو لیول اور لیسٹ ایموشنل کوشنٹ کا لیول ہے کہ انسان اللہ کو چھوڑ کے, اتنی بڑی ہستی کو چھوڑ کے جو سب کچھ کر سکتی ہے آپ کے لیے, آپ لوگوں کی رضا کے لیے. اصل میں نا اخلاص جو ہے نا وہ ہے کہ لوگوں کی نظر سے اپنے اعمال کو پاک کرنا, لیکن صدق پتہ کیا ہے کہ اپنی نظر سے اپنے اعمال کو پاک کر لینا. اور سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں کہتے ہیں کہ جو چیز قیامت کے دن کام آئے گی وہ ان کی صدق اور سچائی ہے. قال اللہ ھذا یوم ینفع صادقین صدقہم, کہ جو سچے لوگوں کی سچائی انہیں کام آئے گی. تو سچائی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کام کرنا اور لوگوں سے بالکل بری اور بے نیاز ہو جانا. اور سچی بات پتہ کیا ہے, وہ جو حدیث ہے نا, سبحان اللہ برو, بہت خوفناک حدیث ہے جو لوگ شو آف کرتے ہیں, اور ہمارے لیے بھی بہت خوفناک حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بندہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کچھ کرتا ہے اللہ ول ایکسپوز ہم, اور جو بندہ لوگوں سے کچھ لینے کے لیے کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے حوالے کر دے گا لوگوں کو. یعنی میں اس پہ ریفریز کر رہا ہوں. سو بات یہ ہے کہ قلب من تراعی بیدی من عصیت, جس کے دل کو آپ دکھا رہے ہیں نا وہ کس کے ہاتھ میں ہے, وہ اس کے ہاتھ میں جس کی آپ نافرمانی کر رہے ہیں. ہمیں سمجھ آنا چاہیے. سو اف یو آر ٹرائنگ ٹو پلیز پیپل اینڈ گین سم بینیفٹ فرام پیپل بائی ڈسپلیزنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اس میں ریاکاری ملا کے یا اس میں بدنیتی شامل کر کے, تو بات ہے کہ وہ بھی الٹیمیٹلی امپریس نہیں ہوں گے, وہ بھی الٹیمیٹلی ہمارے کام نہیں آئیں گے, بیکاز ان کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو آل وٹ وی شوڈ وری اباؤٹ از, اینڈ انسان نا وہ جو صدق ہے نا بیسیکلی کہ اپنے آپ کو عجب اور ریاکاری اور سمعہ سے پاک کرنا, وہ یہ کہ اپنی حقیقت جاننا کہ جو اللہ کی بلیسنگز یاد کرنا کہ جو کچھ ہے آج تک میرے پاس. میں سمجھتا ہوں اخلاص کے لیے بڑی زبردست چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز اپنے اوپر ریوائز کرنا کہ جو کچھ مجھے دیا, کسی انسان نے دیا, کسی شخص نے دیا, رب نے دیا مجھے, آج میں جو بھی ہوں تو اس کا کرم اور احسان ہے مجھ پہ. ہیوملٹی کا اینگل بڑا امپورٹنٹ ہے نا, یہ آپ جب انسان اپنی آپ نے کہا نا اپنی حقیقت جب جاننا شروع کرتا ہے نا تو اس کو ریئلائز ہوتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, مطلب ایون جو نیکی کر رہا ہوں یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہے. اور سبحان اللہ یار, میں تو جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے, کعبہ تعمیر کر رہے ہیں وہ اور ان کے بیٹے, اور اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, کہ اللہ میرے سے قبول کریں. مطلب آپ 2 منٹ کی سوچیں کہ یار آپ کس لیول کا نیکی کا کام کر رہے ہیں, آپ اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ دعا کر رہے ہیں کہ یہ ہم سے قبول کر لیں. اللہ اکبر یار, مجھے بتائیں آپ کا پاس ریکارڈ بھی دیکھ لیں, اور یہ پاس ریکارڈ بھی دیکھ لیں, آپ نے اللہ کے لیے اتنا کچھ قربان کیا, اور اسپیشلی ابھی اس بیٹے کے ساتھ کر رہے ہیں جس میں آپ نے بیٹا قربان کر چکے تھے. جی مطلب بیٹے والی آزمائش سے آپ گزر چکے ہیں, جس بیٹے کے گردن پہ آپ نے چھری چلائی تھی, اور آپ مطلب ایسا بندہ, مطلب ہم سکتے جس کی گارنٹی ہے. وہ ایک ہے عمل سے پہلے جو نیت کی ہوگی وہ تو اپنی جگہ ہے, اب عمل کے دوران اور اس کے بعد بھی اس کی قبولیت کے لیے دعا کرنا,
اور اپنی سنسیریٹی کو ڈیورنگ اینڈ آفٹر دا عمل بھی مینٹین رکھنا کہ میں نے کس کے لیے کیا, اس عمل کو بچانے کے لیے اس کی دعا کرنا, بعد میں انسنسیریٹی نہ آ جائے. ہو سکتا ہے کبھی کبھار نا ہم بڑا نیک عمل شروع کرتے ہیں بڑی پیورٹی کے ساتھ, ٹورڈز دی اینڈ یا مڈل میں لوگ تعریفیں کرنا شروع کیا, یار بڑا آپ نے اچھا پروجیکٹ شروع کیا, بڑا آپ نے نیک کام کرنا اور اس ٹائم کیا ہو رہا ہے, اس ٹائم گڑبڑ ہونا شروع ہو جائے اندر, اس ٹائم بندہ واہ کی طرف جانا شروع ہو جائے. یہ تو شیطان چاہتا ہے نا اس ٹائم یار بار بار اللہ عمل کے بعد بھی نا اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ قبول کر لینا. مطلب دس مائنڈ سیٹ آف بینگ اے لٹل انسیکیور بائی یور سنسیریٹی کہ یار میری کہیں سنسیریٹی نہ ہل نہ جائے, کہیں میں وہ بار اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ میرے اور میری اولاد کو محسنی مطلب ہمیں سنسیئر رکھنا, اپنا سبمسو بندہ رکھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کثرت سے کون سی دعا کرنی چاہیے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. مطلب یہ نا ہمیں بار بار ریمائنڈر مل رہا ہے کہ اگر آپ کچھ اچھا کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دے دی, ڈونٹ بی سیٹسفائڈ اینڈ سے الحمد للہ آئی ہیو میڈ اٹ. آپ کو اللہ تعالیٰ رمضان دے دی, آپ کو تہجد کا ایک موقع مل گیا, کوئی مسئلہ نہیں, بار بار مطلب اٹس ناٹ لائک یو میڈ اٹ, یو نیور میڈ اٹ. آخری دم تک برو مطلب آپ نے نا اپنی نیت پہ بھی کام کرنا ہے, اپنے اعمال کو بہتر کرنے کی, اور دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ. ہمارے جیسے لیے تو بہت زیادہ روم ہے. اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں تو ہم لوگ کدھر ہے یار. اچھا اصل میں نا ابھی ہم لوگوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے, اصل میں مدعا پتہ کیا برو, بندہ لوگوں کی واہ لوگوں کے لیے نہیں چاہ رہا ہوتا, اصل میں مسئلہ اس کے اپنے نفس کا ہوتا ہے. جی وہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے پریز کریں, آئی ایم سم تھنگ, یعنی میں کوئی شے ہوں. دیکھو میں نے یار 2 گھنٹے کی ورک شاپ کرائی, چکا چک لوگ بھرے ہوئے تھے, وہ کراؤڈ, میری بات آپ سمجھ, اٹس ناٹ اباؤٹ پیپل, اٹس اباؤٹ یور نفس. اور انسان کہتا ہے کہ دیکھو ٹھیک ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن کچھ تو ہے. اس میں نا بہت ہی خطرناک چیز ہے. دیکھیں شیطان تو اوبیسلی کر رہا ہے کام, یہ سارے وسوسے شیطان ڈالتا ہے, اور ہم لوگ نا کبھی کبھار اس کو اکنالج کر دیتے ہیں نا, لاجیکلی بڑا اکنالج کریں گے, کہیں گے نہیں دیکھیں فرام دنیاوی اینگل ہمیں پتہ لگ جائے گا, ہم اپنی اسٹریٹجی کو اینالائز کر رہے ہیں کہ آپ نے کہا نا کچا کچ بھرا ہوا تھا جی, اس کا مطلب ہماری اسٹریٹجی ٹھیک تھی, ہماری مارکیٹنگ ٹھیک تھی, ہم نے ایونٹ اچھا آرگنائز کرا, ہمارا اسپیکر کا ٹاپک اچھا تھا, ہمارے اسپیکر نے اچھا, مطلب وی اپنی ایک انالیسس کے لیے کبھی کبھار ہم نا اس چیز کو کر رہے ہوتے ہیں, بٹ واللہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کہاں سے وہ جو نیت ہے نا کریپنگ کرتی ہے, اس کے اندر گڑبڑ کریپنگ اچھا آپ کو پتہ ہے سلف صالحین کیا کرتے تھے اس حوالے سے, واللہ شیخ وہ اتنا انٹروسپیکٹ کرتے تھے, اپنے نفس سے نا باتیں کرتے تھے, بولتے یا نفس من انتی, اے نفس تو ہے کون. جیسے ہم کبھی کبھار کوئی ایسا بندہ ہو جو بڑا ایروگینٹ ہو نا, اور آپ کا شاید ہو سکتا ہے جگری دوست بھی ہو, یار تو کیا کر رہا ہے, آر یو ان یور مائنڈ, تو پتہ بھی ہے تو میرے ساتھ گھما پھرتا کرتا تھا, یو نو یو میری بات سمجھ رہے ہیں. واللہ سلف صالحین یوز ٹو ڈو دا سیم ود دا نفس, تو ہے کون, اور اپنے آپ کو اتنا جھنجھوڑتے تھے. اٹس آل اباؤٹ یور مائنڈ فلنس. اسی لیے ایک ہمیں واقعہ ملتا ہے, سلف صالحین میں سے ایک صالحہ خاتون تھی, شی واز اے مدر ایکچولی. کہتی ہیں کہ جو آپ کی نیت ہے نا, جو آپ کا نفس ہے, اٹس لائک یور چائلڈ, یہ آپ کے بچے کی طرح ہے. آپ اس کو سمجھاتے ہو, اس کو ذرا ٹائٹ پکڑتے ہو, وہ نا تھوڑا سا آپ نظر رائٹ لیفٹ کرتے ہو, وہ نا بھاگ جاتا ہے. آپ پھر اس کو غصے سے بلاتے ہو, کہاں پہ چلے گئے ہو, وہ آ کے بیٹھ جاتا ہے. بولتا ہے یہ چلتا رہتا ہے, اینڈ اٹ مائٹ ٹیک ایئرس, یہاں تک کہ وہ بچہ نا فرمانبرداری کے ساتھ نا بیٹھا رہتا ہے. بولتا ہے دیٹس ہاؤ یو ہیو ٹو ٹیم یور نفس. جیسے سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے نا کہ ان کو سال لگے برو, 40 سال لگے. یہ نہیں, دیکھیں یو ہیو ٹو بی مائنڈ فل. آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ آج اتنی ڈسٹریکشنز ہیں. مائنڈ فلنس تو بہت آگے کی بات ہے, آپ ان ڈسٹریکشن سے پیچھے ہٹ جاؤ, یا ایٹ لیسٹ ان ڈسٹریکشنز کو پہچان تو لو کہ یار یہ بھی ایک ڈسٹریکشن ہے. اس وقت ویسٹ مائنڈ فلنس کی بات کر رہا ہے دنیاوی کامیابی کے لیے, مطلب وہ کہہ رہے ہیں بی کانشیس, اپنی ڈسٹریکشن کو روکے تاکہ آپ دنیاوی جو بھی کام کر رہے ہیں اس کو آپ اچھے طریقے سے کر سکیں. یار ہم عبادات اتنی بڑی بڑی کی بات کر رہے ہیں, چوٹی کی عبادات جس کے اوپر ہماری دنیا اور آخرت دونوں ڈیپینڈنٹ ہے. ہم اگر اس کے بارے میں مائنڈ فل نہیں ہوں گے, مطلب یہ لٹرلی اٹ از سو فنڈامنٹل, اٹ از سو فنڈامنٹل کہ ہم اپنی لائف کو نا اس کی یہ جو کوشچن آف وائی ہے نا, یہ نیتوں کو بہت ہر چیز کو سیٹ کر لیتا ہے. ایون ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے, ہم جو بھی کام کریں کیوں کر رہے ہیں نا, کوئی اس کے اندر خیر کا ایلیمنٹ ہے. اچھا اگر آپ کے اگر خیر کا ایلیمنٹ نہیں, یہ سوال آپ کو خیر کی طرف تو لے کر آئے گا نا. اچھا یار آئی نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ ڈفرنٹ دین, اگر میں کوئی ٹھیک کام نہیں کر رہا. سو دس از آئی تھنک ایٹ دی اسٹارٹ آف رمضان. آپ نے کہا نا کہ اصل میں نا یہ جو شروع پتہ ہے کیسے, آئی واز تھنکنگ کہ یہ شروع تب ہوتی ہے جب انسان اپنی حقیقت بھول جاتا ہے کہ میں کیا تھا اور کون مجھے یہاں تک لے کے آیا ہے,
اور وہ پرابلی اسباب کو یا لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ شاید اس نے مجھے فائدہ دیا یا اس نے دیا, لیکن ان فیکٹ اگر وہ مائنڈفل رہے نا تو کیا تو سب رب نہیں ہے یار, ابھی بھی کیا ہے, آگے بھی وہی کرے گا, آگے وہی کرے گا. تو وہ جو ہے نا ہیوملٹی کا فیکٹر اور رب کی نعمتوں پہ شکر گزاری, واللہ انسنسیریٹی ناشکری کے نتیجے میں آتی ہے, میں سمجھتا ہوں. نو ڈاؤٹ. اور یہ کہ وہ حنف بن قیس کہتے ہیں نا کہ ہاؤ کین یو فیل پراؤڈ آف یور سیلف, یا ہاؤ کین یو فیل وین یو ہیو پاسڈ تھرو دا پیسج آف یورین ٹوائس ان یور لائف. ایک جب باپ کے نطفے کی فارم میں آپ نکلے, اور دوسرا جب آپ کی والدہ آپ کو ڈلیور کری تھی. تو جب انسان 2 دفعہ اس یورین پیسے سے گزرا ہے تو پھر کیسے پراؤڈ فیل کرے. اور ایک بادشاہ جو ہے نا وہ بیسکلی ایک نا وہ تکبر سے چل رہے تھے, تو ایک عالم نے کہا کہ ان کو نام سے پکارا اور کہا کہ تکبر سے مت چلو. تو کہتے ہیں کہ تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہتے ہیں میں تمہیں جانتا ہوں تم کون ہو, تم پہلے نطفے تھے اپنے والد کے, اور اس کے بعد تم ایک ڈیڈ کارپس ہو گئے, اور اس کے بیچ میں تم وہ انسان ہو جو فیسز اور جو ہے نا گند بلا لے کے اپنے جسم میں پھیر رہے ہوتے ہو. یہ سننے کے بعد ہی نیور واکڈ ود پرائڈ اینڈ ایروگنس, کیونکہ ہی ریئلائزڈ کہ یار واقعی میں ہم ہیں کون, ایسے ہی یعنی ہم مٹی ہیں بیسکلی. برو ہم نا لٹرلی وہ کسی شعر بھی اس طرح تھا, اس کا مفہوم یہ تھا کہ یو نو واٹ سپریٹس اس ان اس لائف اور اگلی لائف میں نا وہ ایک سانس ہے. ہاں جی, لیکن ہم ایک سانس کی مارے ہیں, جس لمحے یہ ابھی دل دھڑک رہے ہیں ہمارے, یہ ہم خود دھڑکا رہے ہیں, مطلب ہوز یو نو یہ ایک سسٹم کون چلا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں. یہ کسی ٹائم وہ اللہ وہ ہمیں ٹائم نہیں پتا کس ٹائم اس نے رک جانا ہے. ہم کون سے رتبے پہ ہیں, ہم کون سی پوزیشن پہ ہیں, ہم کیا لیول ہے ہمارا دنیا ہر لحاظ سے, اٹ ول ناٹ میٹر یو نو. ایون لوگ جو عزت امرو کرتے ہیں نا کبھی کبھار, سبحان اللہ, وہ شاید نا ایک بڑا, بلکہ ویسٹرن ایک بہت بڑا نا گورنمنٹ آفیشیل تھے سینئر, انہوں نے بڑے مزے کی اسٹوری انہوں نے بتائی ایک کانفرنس پہ نا. کہتے ہیں کہ لاسٹ ایئر میں ایک کانفرنس پہ آیا تھا, اس وقت میں پتہ نہیں بہت سینئر آفیسر تھا, تو مجھے آئی فلیو فرام اپنے سٹی سے, مجھے جہاز پہ لایا گیا, مجھے بڑی سی گاڑی میں بٹھایا گیا, مجھے گھر سے پک اپ کیا گیا, مجھے جہاز پہ لے کر گئے, میں جہاز میں آل دا وے ادھر پروٹوکال سے مجھے ریسیو کیا گیا, مجھے ہوٹل ڈراپ کیا گیا, اور مجھے چیزیں ساری پوچھی گئیں. صبح مجھے ہوٹل سے ٹائملی پک کر کے ادھر لایا گیا, کپ میں نہ بریک فاسٹ, سب کچھ بڑے ششکوں سے کرایا گیا, اور پھر مجھے اسٹیج پہ بلایا گیا, میں وی آئی پی پوزیشن پہ, سب کچھ آل دیٹ. کہتے اس سال بھی مجھے بلایا گیا, بٹ آئی ایم ناؤ ریٹائرڈ. تو کہتے ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نا اس ٹائم آپ نے پہنچنا ہے. تو کہتے ہیں اس ٹائم آئی بکڈ مائی اون فلائٹ. کہتے میں خود گیا ایئرپورٹ, خود جہاز پہ بیٹھا, مطلب گیا, آیا, ٹیکسی لی, ہوٹل خود بک کرایا ہوا تھا, اس میں اسٹے کیا اور آیا. اور کہتے ہیں ڈفرینس اس نے بات شروع کی, کہتے ہیں لاسٹ ایئر یہاں پہ نا ایک شیشے کا بڑا زبردست کپ مگ میں مجھے چائے ملی تھی یا کافی ملی تھی, انہوں نے دی تھی. کہتے ہیں ابھی میں نے خود جو مشین سے ہوتا ہے نا, کہتے ہیں تو آئی ہیو اے پلاسٹک کپ دس ٹائم. کہتے ہیں آئی ہیو ریئلائزڈ عزت جو ہے نا وہ میری ہی نہیں تھی, میری پوزیشن کی تھی, اٹس دا پوزیشن. کہتے ہیں ناؤ سمبڈی ایلس از ان دیٹ پوزیشن, اور اس کو وہ پروٹوکال مل رہا ہے. کہتے ہیں لوگ جو ہے نا, آپ اگر لوگوں سے سمجھ رہے ہیں کہ یہ میری عزت کر رہے ہیں یا یہ میری واہ واہ ہو رہی ہے مجھے پس, اٹس دا پوزیشن, اٹس دا ورک دیٹ یو, وہ اس کے سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. تو انسان کو نا کبھی کبھار اپنے اوپر نا یہ وہ نہیں فیل ہونی چاہیے کہ آئی ہیو ڈن سم تھنگ. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی, اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ دی رکھی, جب تک دی رکھی آپ کے پاس ہے وہ چھن بھی سکتی ہے. اچھا, نیت کے حوالے سے نا, جیسے الحمدللہ جب آپ کو علم ہو جاتا ہے, جیسے بردر طاہا نے کہا نا کہ علم کا ہونا بہت ضروری ہے, تو آپ نا بہت ساری اسٹریسز سے بچ جاتے ہو. بہت سارے اعمال ایسے جو آپ کرنا چاہتے ہو آپ نہیں کر پاتے, لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک ایسا شخص ہے جو کہ واقعی عمرہ کرنا چاہتا ہے, حج کرنا چاہتا ہے, لیکن بیچارے کے پاس شاید فائنینشیل مینز نہیں ہے. واللہ اگر اس کی نیت یہ ہے کہ اللہ اگر تو مجھے مال دے گا میں ہر سال عمرہ یا حج کروں گا, تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اجر بھی دے دیں گے. لائک وائز ابھی رمضان گزر رہا ہے, اور کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیا بات ہوئی, جب بھی رمضان آتا ہے ہمارے ایگزام اور ٹیسٹ وغیرہ چلتے رہتے ہیں, ہم عبادت نہیں کر پاتے. دیکھیں, اگر آپ کی نیت واقعی خالص ہے, آپ یہ چاہتے ہو کہ اگر مجھے ٹائم ملے تو میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا, اور آپ نہیں کر پا رہے بیکاز یو ناٹ ہیونگ مچ ٹائم, اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کی وجہ سے آپ کو اجر عطا فرما دیں گے. تو اپنے آپ کو نا ذرا اسٹریس سے باہر نکالیں, ڈو ناٹ اوور برڈن یور سیلف. لائک وائز کوئی ایسا شخص ہے, مثال کے طور پہ دیر از اے سسٹر ہو کانٹ فاسٹ بیکاز آف ہر اسپیشل ڈیز. فار انسٹنس اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ السلام کہ من کان مریضا او سافرا کتب له اجر مثل ما یقیم مقیما او صحیحا, کہ
اگر کوئی شخص بیمار پڑ جاتا ہے یا سفر پہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی اجر لکھ دیتے ہیں. اگر وہ ٹھیک ہوتا اور اس کی انٹینشن ہوتی کہ میں نے یہ عمل کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرما دیتے ہیں. تو اٹ مینز از کہ اپنے اوپر اتنا ہی بوجھ ڈالو جتنا واقعی اصل میں بوجھ ڈالنا چاہیے. ڈو ناٹ اوور برڈن یور سیلف انشاءاللہ. بالکل. تو اس سے نا آپ بڑے ریلیکس ہو جاؤ گے اور انشاءاللہ یو ول بی ایبل ٹو فوکس مور آن عبادہ اینڈ واٹ یو کین ڈو انشاءاللہ. بالکل. اور جس سے یعنی وہ جو سبحان اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے کا جو لذت ہے نا انسان کے اندر جو آتی ہے اور جو انڈیپینڈنس آپ کو دیتی ہے, یو آر انڈیپینڈنٹ آف پیپلز پریز. جیسے وہ ابو الحسن ماوردی جو ہیں ایک جورسٹ بھی تھے اور ایک بہت بڑے اسکالر تھے, تو انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھیں بٹ کبھی پبلش ہی نہیں کی اور ان کو دبا کے رکھ دیا تھا. اور جب وہ فوت ہو رہے تھے تو ان کو اپنے دوست کو بلایا اور کہتے ہیں کہ بات سنو, شاید میں اس بیماری میں مر جاؤں, اگر میں مر رہا ہوا نا اور میں نے تمہارے ہاتھ کو پریس کیا تو ہو سکتا ہے کہ میں نے جہنم کے فرشتے دیکھ لیے ہوں, تو میری کتابوں کو لینا, وہاں اس جگہ پہ دفن ہے اور دریائے دجلہ میں ڈال دینا. اچھا. کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایکسیپٹنس کا سائن نظر نہیں آیا ہوگا, اور اگر میں تمہارے ہاتھ کو پریس نہ کیا اور لوز چھوڑ دیا تو پھر وہ کتابیں لینا پبلش کر دینا. اور میں نے آج تک یہ کام کیوں نہیں کیا, کتابیں پبلش کیوں نہیں کی, لأنی لم اجد نیتا خالصہ, میں اپنے اندر نا خالص نیت کبھی گیدر نہیں کر پایا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سبحان اللہ جب ہی پاسڈ اوے انہوں نے ہاتھ کو لوز ہی چھوڑا ایز اے سائن آف ایکسیپٹنس, اور انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ نے قبول کر لیا گا ان کو. اینڈ دین جب وہ فوت ہوئے تو اس کے بعد کتابیں پبلش ہوئی, اینڈ دین پیپل گاٹ ٹو نو کہ ابو الحسن الماوردی اتنے بڑے عالم دین تھے. انہوں نے صرف کیوں کتابیں لکھتے گئے اور امت کو بینیفٹ کرنے کے لیے چھوڑ کے چلے گئے کہ میری دنیا میں نا مجھے وہ چیز نہ ملے اور جو میں اجر. تو دس از ایکسٹریم فارم آف کوشن یار. حدیث میں آتا ہے نا کن ورعن تکن عابد الناس, اتنی سی ورع اختیار کر لو. تو آئی تھنک ورع بہت ساری چیزوں میں اختیار کرنی چاہیے کوشن, بٹ جس چیز میں سب سے زیادہ ورع اختیار کرنی چاہیے وہ اخلاص ہے, وہ نیت ہے. کہ کوئی بھی ایسا عمل پوچھیں کہ کیا میں کروں گا اگر کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو مجھے, اگر یہاں پہ کوئی بھی نہ ہو, مجھے کوئی بینیفٹ نہ ملے, کیا میں پھر بھی کروں گا؟ تو کریں. یا اس کے اپوزٹ, کیا اگر مجھے کوئی نہ دیکھ رہا ہوتا یا کوئی بھی نہ ہوتا یا کوئی بھی اس ایونٹ پہ نہ آتا تب بھی میں یہ کام کرتا؟ اگر تو آپ کہتے ہیں ہاں میں کرتا, یا آپ نے وہ کیا, تو سم ٹائمز اللہ سبحانہ وتعالیٰ ٹیسٹس یو ایز ویل. کچھ مومنٹس ایسے آتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ آپ کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ تو خالص میرے لیے ہے یا نہیں ہے. تو دیٹ از دا مومنٹ یو آر بینگ ٹیسٹڈ. ریئلائز, ڈو اٹ فار دا سیک آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. بہت سارے چھوٹے چھوٹے کام ہیں, چاہے وہ کسی بچے کی مدد کرنا ہو, کسی غریب کی مدد کرنا ہو, اینڈ نو بڈی از واچنگ یو. تو آئی تھنک دیکھیں گناہ ہم سب سے ہوتے ہیں, بی پریکٹیکل, ہماری نیتیں ڈگمگاتی ہیں, لیکن ان جنرلی لائف میں آپ کا اصول یہ ہونا چاہیے کہ مجھے جو کچھ کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے, اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اللہ ہی ہے جس نے مجھے ریوارڈ کرنا ہے. پیپل آر پلاسٹک. اور وہ میں کہوں گا آخری میری طرف سے جو بات ہے نا, میں بیٹھ کے بھی یہ بات ہم کر رہے ہیں نا, تو قرآن میں آتا ہے نا اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم, کہ یار تم جو لوگوں کو کہہ رہے ہو تم اپنے آپ کو نہ بھول جانا. اینڈ سم ٹائمز نا بیان کرنا, بات کرنا بڑا آسان ہے, بڑی بڑی باتیں ہم بھی کر جاتے ہیں, یار یہ عمل ایسے ہونا چاہیے, نیت کو ایسے ٹھیک کریں, خیر کا کام ایسے ہے, تدبر, بڑی باتیں تو ہے نا, کرنا تو آسان ہے. یہاں بیٹھ کے سامنے بیٹھ لگا لیں مائک اور بولتے جائیں. ایوری بڈی لائکس ٹو ٹاک, کس کو نہیں اچھا لگتا کہ لوگ سنیں اسے. اصل ہے کہ یار ہم جو سن رہے ہیں اور جو کہہ رہے ہیں سارے نا, جو جیسے ڈاکٹر فضل کہتے ہیں نا, جس نے کہا اور سنا, سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے اس پہ عمل کرنے کے لیے. اور یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اٹ شوڈ ایکٹ ایز اے موٹیویٹر ایز ویل, کہ جب آپ کوئی بات کہتے ہیں نا تو ٹیکنیکلی وہ آپ کو خود بھی موٹیویٹ کرتی ہے اس پہ عمل کرنے کے لیے. بٹ آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم نا کانشیسلی اس پہ کام کریں, کہ جو ہم بات کرتے ہیں نا واللہ یہ اگین اسی نیت سے بھی لنکڈ ہے نا, کہ اگر ہماری یہ نیت ہی نہیں ہے, صرف باتیں کرنا نہیں ہے, تو پھر مسئلہ ہے نا اس نیک عمل میں. صرف باتیں کرنا, بڑی بڑی باتیں کر دی, ایسے کرنا چاہیے, لوگوں کو ایسے کرنا چاہیے, مشورے بڑے بڑے لوگوں کو دے دیے, اینڈ یو فورگیٹ یور سیلفس. مطلب یہ کس کے بارے میں؟ بنی اسرائیل کی یہ صفت تھی, تو اللہ تعالیٰ ان کو وارن کر رہے تھے. تو ہمیں بھی نا اس پہ بڑا دھیان کرنا چاہیے کہ ہم جو کہتے ہیں اور اس میں لوگوں کو نصیحتیں کرتے ہیں, کیا ہم خود اس پہ عمل کرتے ہیں اسی طرح, یا ایٹ لیسٹ کوشش کرتے ہیں. یس, مجھے صاحب نے کہا کمی کوتاہی رہ جاتی ہے, وہ ایک اپنی جگہ ہے, بٹ واٹس دا انٹینشن بیہائنڈ آل آف دس, کہ یہ میں کیوں بات کر رہا ہوں, تاکہ مجھے بھی ریمائنڈر بھی ہو
اور میں اس پہ خود بھی محنت کروں اور عمل کرنے کی کوشش کروں, اور جو سن رہے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے. لٹمس ٹیسٹ بھی ہیں الوی اس کے نا, پریکٹیکل ایگزامپلس کے ساتھ نا. فار ایگزامپل اگر آپ سے جونیئر انسان عمر میں یا علم میں کوئی لیکچر دے رہا ہے, آپ آل دا وے جا کے اس کا لیکچر اٹینڈ کرنا چاہیں گے یا آپ جاتے ہیں؟ یعنی جسٹ ٹو گین نالج. ٹھیک ہے آپ کو شاید وہ لیول آف نالج نہ ملے, بٹ یہ ہے کہ علم ہے نا, اللہ تعالیٰ کی رضا کیا پتہ اس پہ لکھی ہو. دوسری بات یہ ہے کہ کیا آپ نے جو آئیڈیا پریزنٹ کیا ہے اسے بہتر آئیڈیا کوئی پریزنٹ کر دیتا ہے, آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں, آپ اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں نہیں کرتے. ٹھیک ہے, ڈو یو وانٹ ٹو مینشن یور اون سکسیسز آل دا ٹائم, یا ڈو یو اپریشیٹ پیپل کہ ہاں جو آپ نے کیا وہ زیادہ بہتر کام تھا مجھ سے. یعنی بہت, ڈو یو وانٹ ٹو پٹ یور سیلف ان لائم لائٹ. اینڈ دیکھیں اگر آپ اللہ کے لیے رضا کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں پھر تو آپ لوگوں کو ہی پش کریں گے نا, یار آپ آؤ آپ آؤ. آپ کی بات سے بھی کوئی اگر فائدہ اٹھاتا ہے تو اجر مجھے ملے گا, بیکاز آپ میری انویسٹمنٹ ہوتا ہے. یار میں آپ کو آن لائن سے بتاؤں, اگر آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہو نا, یو ول آلویز ٹرائی ٹو بی بیہائنڈ دا کرٹنس. آپ لوگوں کو آگے کرتے رہو گے, کیونکہ آپ کو لوگوں سے کلیپنگ تو نہیں نا چاہیے کہ یار ویل پرفارمڈ, آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپریسیشن چاہیے, رائٹ. تو میں سمجھتا ہوں واللہ جیسے الوی نے پورا کہا واقعہ سنا ہے کہ انہوں نے کتابیں یار لکھی ہیں اتنے عالم دین دبا رہے ہیں, مطلب لک ایٹ دا کوشچن دیر نا کہ آپ کس لیول کا کوشچن ہے کہ یار میں, کیونکہ واللہ برو مطلب ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں, سب کو پتہ ہے کہ بڑا مشکل ہے نیتوں کو کنٹرول کرنا. اچھا آپ کو پتہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا دن آنے والا ہے, اصل میں اس دن لوگ ایکسپوزڈ ہوں گے شیخ. اللہ المستعان, اللہ المستعان. اس دن پتہ چلے گا کہ واقعی کون بندہ کتنا ایمان رکھتا تھا اور کتنا اس نے اللہ کے لیے کام کیا. اور ہو سکتا ہے کہ آپ نا شوق میں چلے جاؤ گے, اچھا یار یہ بندہ ایسے ہی برو, یار یہ بندہ اتنا ماشاء اللہ اس نے, یعنی اتنا اس کا اخلاص تھا اللہ تعالیٰ کے لیے. یعنی آپ کو نا شوکرز ملیں گے. ایسے شوکر بھی ہوں گے, ضروری نہیں کہ اس نے کوئی بڑے ڈھیر سارے اعمال کیے ہوں, ہو سکتا ہے چند اعمال لیکن واللہ کیا کوالٹی کے اعمال ہوں گے, کس نیت سے کیے ہوں گے. اور کچھ لوگ جن کے پاس شاید ڈھیروں ڈھیر اعمال ہوں اور نیتوں کی وجہ سے رہ گئے ہوں. یار اللہ تعالیٰ جو نیت ہے نا ایمپلیفائر ہے. کوئی بھی عمل چھوٹا سا نا جب اس سے گزر جاتا ہے نا بہت بڑا ہو جاتا ہے. رب عمل صغیر تعظمہ النیہ ورب عمل کبیر تحقر النیہ. چھوٹا عمل نیت بہت بڑا کر دیتی ہے اور بہت بڑا عمل نیت بہت چھوٹا کر دیتی ہے. تو وہی بات ہے کہ سبحان اللہ اس سے گزاریں, اس فلٹر سے اپنے اعمال کو لازمی گزاریں اور اپنے لیے کچھ ایسے انویسٹمنٹس کریں. اچھا ان ورسٹ کیس تک کم از کم یہ کریں کہ پبلک ڈیڈس کو 0 سے ملٹیپلائی کر دیں اور پرائیویٹ ڈیڈس پہ اپلائی کریں. اچھا فارمولا ان ورسٹ کیس, یعنی دس از دا ورسٹ کیس سینیریو. بلکہ پبلک جو پرائیویٹ ہے نا برو, اس پہ اصل فوکس اس پہ کریں, اس پہ کریں. کیونکہ واقعی نا یہ جو اسپیشلی جو تہجد ہے نا, مطلب اس سے یہ اتنا بہترین ٹائم ہے نا, بہترین بات ہے. مطلب یہ آپ کا ایک طرح سے یہ بھی ٹیسٹ میں سے ہے کہ اگر آپ پبلک دعوت اور بہت ساری چیزیں کریں اور آپ کی تہجد 0 ہے, جو بہت منیمل ہے, that's a question. اچھا یہ بھی کریں, اور don't feel the need to tell people as well کہ میں تہجد پہ اٹھا تھا. وہ تو بالکل بھی نہیں کر رہی. یعنی people who wake up for تہجد نا they feel the urge کہ یار کہیں ضائع ہو رہی ہے, میں لوگوں کو بتا نہیں پا رہا ہوں. اللہ اکبر. and they tell people سبحان اللہ یار اخوان شیطان کے وسوسے سے hide it. محمد بن واسع کہتے ہیں کہ لوگ 40 سال تک تہجد پڑھتے رہے, ان کی بیوی کو پتہ نہیں چلا. اور وہ کیسے کہہ رہے ہیں, لوگ کہتے ہیں اپنے بارے میں شاید کہہ رہے ہوں گے. And people were crying on their beds. اور اگر وائف اٹھ جاتی تو کہتے ہیں مجھے آج نا نزلہ ہوا ہے, یہ زکام ہے. کتنا بری چیز ہے زکام. اور ایون سبحان اللہ تو لوگ چھپاتے تھے اور ہم لوگ ظاہر کرنا چاہتے ہیں. اور سبحان اللہ the worst thing is ایک انسان نیک نہیں ہے اور وہ یہ شو کرنا چاہتا ہے میں نیک ہوں. ایک تو انسان نیک ہے نا اور وہ شو کرنا چاہے میں نیک ہوں, یہ تو نیت کا فطور اور فساد ہے. ایک انسان نیک نہیں ہے اور وہ یہ شو کرنا چاہے کہ میں نیک ہوں, سبحان اللہ, یہ تو فراڈ ہے. اللہ تعالیٰ سے نا دعا بھی کریں, اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. اور عمر بن خطاب کی بڑی پیاری دعا تھی, جیسے سورہ کہف کے اینڈنگ میں آتا ہے نا, فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا, کہ جو واقعی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے نا اس کو عمل صالح کرنا چاہیے, میننگ اللہ کے لیے خالص ہونا چاہیے اس کا عمل. تو عمر بن خطاب دعا مانگا کرتے تھے, اللہم اجعل عملی کلہ خالصا واجعلہ لوجہک خالصا, اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل فیہ احد شیئا, کہ یہ نا بس میں جو بھی عمل کر رہا ہوں یہ عمل صالح ہو
اور یہ آپ کے چہرے کے لیے ہو اور اس میں کسی اور کی رضا شامل نہ ہو. تو باذن اللہ تعالیٰ اگر آپ سنسیریٹی کے ساتھ دعا مانگتے ہیں. سچی بات بتاؤں, ہم نہ کسی ہم خود کچھ نہیں کر سکتے. ہمیں اللہ کی توفیق کا ہی سوال کرنا چاہیے اور اللہ سے مدد مانگنی چاہیے, اور بار بار کہ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور. اور یہ دعا اللہم انی اعوذ بک من النفاق, سمپل دعائیں, یہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے کریں نا کہ اللہ مجھے منافقین میں شامل کبھی نہ کرنا, مجھے اپنے, اور جو دعا ہے نا اللہم اجعلنی من عبادک المخلصین المخلصین, مجھے مخلص اور مخلص لوگوں میں یعنی سنسیئر اور چنے ہوئے لوگوں میں شامل کر لینا. تو باقی اللہ تعالیٰ کے ہاں ہی ہے یار, اللہ تعالیٰ بس عافیت میں رکھے اور پردے رکھے اور ہم سب کو خالص نیت عطا کرے, اور رمضان کے مہینے میں اسپیشلی جو عمل کریں اللہ کرے وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو. بارک اللہ فیکم, جزاک اللہ خیر.